جب ربیع الاول آتا ہے نا تو میں یہ حدیث ضرور سناتا ہوں ربیع الاول میں. یہ حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، اور وحی کی کتاب میں کہ وحی کیسے شروع ہوئی وہاں پر لے کر آئے. اے سارے جڑا جلسہ ہے نا، اس سارے مسلمان نے، سجے کھبے ویکھو کوئی کافر تو نہیں بیٹھا، مسلمان نے. سٹیج پر بھی آپ بھی سب 100% حاضری مسلمانوں کی ہے. اور یہ جلسہ سیرت النبی کا ہے. یہ کس کا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا آپ کو ایک جلسہ سناؤں کہ جس میں 100% حاضری کافروں کی ہے، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں، اور تذکرے میرے حضور کے ہو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق کے بعد خط لکھا ایران کے بادشاہ کو، پھر روم کے بادشاہ کو. ایرانی بادشاہ نے پیغمبر کی حدیث کو پھاڑ دیا، اللہ نے اس کو بھی پھاڑ دیا. روم کے بادشاہ کے پاس جب خط گیا، خط کا مضمون بڑا پرہیبت ہے، دل تھام کر سننا. من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم الرومی، السلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. ڈر گیا. اس نے اپنے خاص کرندوں سے کہا پتہ کرو عرب کا کوئی باشندہ یہاں پر آیا ہے؟ وہ پوچھئے تو صحیح ہے کیڑی شخصیت آ گئی ہے. اللہ کی شان. نبی علیہ السلام کے 2 دشمن تھے اور دشمنی میں بہت آگے گزر چکے تھے. ایک بڑا کمینہ دشمن تھا ابو جہل. اللہ کسی کو بعض اوقات دشمن نصیب کرے تو یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ دشمنی اس کی ذات تک ہو. ایسے کمینے لوگ ہیں جو اولاد میں اذیت دیتے ہیں، گندی ننگی تہمتیں، الزامات، بچوں کو تکلیف دے کر ان کو سکون محسوس ہوتا ہے. اس طرح کا ابو جہل تھا. ابو سفیان دوسرا دشمن ہے. یہ دشمن تھا لیکن بد خصلت نہیں تھا. اللہ نے کہا چل اس کو، یہ تجارت کرنے ادھر چلا گیا. اس کو پکڑا انہوں نے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا. اور آپ کے جلسہ سے زیادہ روم کے بادشاہ کے دربار میں افراد، ہزاروں افراد، مشیر بھی، وزیر بھی، درباری بھی، نوکر چاکر بھی، چوکیدار بھی، پنکھا جھلنے والے بھی، وہاں پہ پورا دربار جو ہے وہ سجا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. اس نے کہا تم میں سے کوئی اس کا رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب حضرت معاویہ کی شان بیان کرتا ہوں نا تو میں اہل تشیع رافضیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں او بے شرمو، تم صدیق کے ایمان پر بات کرتے ہو. اللہ کی قسم ہے آج تک صدیق کا دشمن، میں نے کئی ایسے کالی وردی والے لوگ ان سے یہ سوال کیا ہے کہ بتاؤ حضرت معاویہ 40 سال حکومت کی ہے، کوئی ان کی حکومت کا فالٹ ایک لے آؤ. باپ کس کا؟ حضرت معاویہ کا. نام ابو سفیان ہے. سخت ترین دشمن ہے. 3 جنگیں کروائی ہیں، بدر بھی، احد بھی، خندق بھی. 3 جنگیں. لیکن سچا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں لولا الحیاء لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا تو جھوٹ بولتا. یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر، وہ بھی. اور پتر کی ہوا ہے انہوں یہ میک تو نہیں فرانس تو آیا، تار ہل گئی ہے. چلو نہ چلتا ہاں چلا لینا سی. تو انہوں پتا ہے گجرالے شہر ٹی وی نہ چلے لتر مار دے رہے، پکھا نہ چلے انہوں بھی لتر ہے. تو میں بوٹ لا لینا سی، پراؤ وید ہے چلا دیتا. توجہ ہے بھائی؟ ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ روز کنیاں نمازاں چچی آمین آندے ہو؟ او پنجاؤ وے 5 5 5 او 5 او بھی 5 او کر لیا تھلے کملے او بچ غیر حدیث بھی بیٹھے نے ساڑی کیوں.
ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੂਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ। اور نیازی والا نشہ تو نہیں کر لیا کدھر کملیا؟ توجہ ہے بھائی؟ اس نے کہا کوئی تم میں سے رشتہ دار ابو سفیان کہتے ہیں، میں اس نے کہا آجا، اور ایسا سچا سردار ہے، پورا دربار کافروں کا، سوال کرنے والا بھی کافر ہے، جواب دینے والا بھی کافر ہے۔ اس نے کہا پہلا سوال کیا سوال ہے؟ کیف فیکم نسب؟ اس نے پہلا سوال کیا کیف فیکم نسب، کیف فیکم نسب، چسدار۔ قال هو فینا ذو نسب، اس نے کہا بتا حسب النسب کیسا ہے؟ جواب دیا سردار سردارہ دا پتر چودھری، سب سے اعلیٰ نسب ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اس نے کہا واہ۔ دوسرا سوال، جڑا پنڈی دے اندر جانور پھونک کے گیا نا حضرت صدیق دے بارے، اللہ دی قسم مینوں نہیں جے خوف ہوندا، میں تے بے بانگے 2 لاکھ پکا ٹھٹا بے ایمان کافر جننگا، انہاں دا بھی آپریشن وچ ہی ہو جانا، تہاڈی توجہ چاہیے۔ انہیں دوجا سوال کیتا کرسی چاہندا ہے، کرسی کی چاہندا ہے؟ کرسی۔ پرویز مشرف دے دور دے وچ نا اینے کو کاؤنسلر سن، او کہے ڈنگر نو وٹا ماری تے جا کاؤنسلر نو پیندا سی۔ ایماندار نال دسیا ہر گلی چ اینے کاؤنسلر، پر اے بیماری ہن مولویاں چ بھی سرایت کر گئی ہے، کوئی علمیہ بن گیا، کوئی کی بن گیا، اور کی بن گیا۔ انہاں کرسیاں تو لڑ دے ہو جنہاں کرسیاں تو تھانے تو باہر بیٹھے جڑے ڈگ کتے نے وہ بھی نہیں جرکتے، انہاں کرسیاں تو کملے ہو۔ ممبر تو ہوتے کوئی شان ہے اس کائنات دے اندر، مسلح تو ہوتے کوئی شان ہے؟ انہیں آکھا جی نا لا، آپ کرسی نہیں چاہتے، اسی دیانے جناب سرداری لے لو۔ اجعل الالہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، چھڑ دیو کام۔ اس نے کہا اچھا۔ تیسرا سوال، خاندان میں کوئی نبی اور بھی گزرے؟ کوئی دادا، کوئی پیو، کوئی چاچا، کہ انہاں دی عادت یہ ہے ایک دوجے نو ویکھیا ویکھی آندے نے میں بھی؟ اس نے کہا نہیں، باوقار لوگوں کا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے باپ اسماعیل نبی اور پوری لڑی میں پھر میں نبی، اور میرے بعد کوئی نبی۔ انہیں کہا ٹھیک ہے۔ اس نے چوتھا سوال کیا، 10 سوال ہے مختصر۔ اس نے چوتھا سوال کیا، میرے بریلوی بھائیوں دوستو، اللہ نے تم میں بڑی خیر رکھی ہے، سن، تو نے ساری زندگی اپنے عالم کے منہ سے یہ پیغمبر کی شان نہیں سنی، اللہ نے یہ توفیق بھی دی ہے تو اہل حدیث طالب علموں کو عطا کی ہے۔ اس نے کہا ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے جاگیردار نے کہ وڈ وڈیرے جاگیردار، مالدار، غریب غربا؟ سوال۔ اب آپ دیکھیے ہماری اسٹیبلشمنٹ حکومتیں گراتی ہے، جرنیل حکومتیں گراتے ہیں، پھر نئی حکومتیں بناتے ہیں، کچھ سیاسی تجارتی مالدار خاندان ہے، وہ اپنی ہمدردیاں بدلتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، کبھی نون لیگ کے ساتھ، کبھی کاف لیگ کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر، آل راؤنڈر۔ وہ اپنے مفادات کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں۔ اس نے جواب کیا دیا؟ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے، بعد الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے ماننے والے وڈ وڈیرے جاگیردار نہیں ہے بلکہ غریب غربا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ خدا دی قسمیں ایک کائنات 10,000 واری تباہ ہو کے دوبارہ بن جائے نا، صحابہ جیسا کسی دا ایمان نہیں ہو سکتا۔ انہاں پکھے پیڑ پیغمبر تے اپنا خون نچھاور کر دیتے ہیں۔ کملے
یولیاں مار دے پھر دے. اس نے کہا اچھا. اس نے 5واں سوال کیا, یہ بتا کہ کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں؟ کٹن ڈہنے کے اللہ اللہ. خدا دی قسمیں اے یہود و نصارہ دے نالوں بدتر قوم ہے, کھوتے نال بھی بدتر قوم. سمجھ لگ دی ہے نا بھائی جنہ دے بارے میں کہہ رہا ہوں. تسی یہودیاں نو پوچھو گے نا بھائی سب تو چنگے لوگ کیڑے نے, وہ کہیں گے حضرت موسیٰ دے ساتھی. عیسائیاں نو پوچھو گے بھائی سب تو چنگے لوگ کیڑے نے, وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ دے حواری. من انصاری اللہ قال حواریون نحن انصار اللہ. انہوں نے پوچھو تو کہیں گے سب تو بدترین ساتھی نعوذ باللہ صحابہ کرام ایڈے پاپی نے, ان سے بھی بدتر. اور یہ بات میں نے نہیں کہی, شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ کے اندر لکھی ہے. حضرات یہ کہتے ہیں سب ساتھ چھوڑ کے. اس نے سوال کیا کم ہو رہے ہیں زیادہ. پشاور جلسے آستے میں گیا, ایتھو ڈیوو اڈے تے بہ گیا لوہی والے بائی پاس تو. اللہ دی شان ایک آغا جڑا نا کالی وردی والا ایڈا دابڑے جیڈا انہیں سر تے پگڑ بنیا کالا شاہ, کھوتے انگراں دے کول بو آوے, وہ دی میری سیٹ کٹھی آ گئی خدا دی قسم. وہ میں آپ صاحب بیٹھے رہے, میں ٹوپی لا کے نا جیب وچ پا رہی میری کول مولوی ہے جی اینو لا لانا تے مینوں کوئی نہیں پہچاندا بھی یہ کی ہے. اسی شیخ پورے گئے پکھی والے پاسے تقریر کرنا واسطے, واپسی دے اتنے گڈی, میں تے میرا شاگرد دی داڑھی ذرا میرے تو وڈی سی, عمر بھی میرے تو زیادہ. گڈی سیٹ ایک سی, وہ گڈی کھلاری, گڈی والا انہاں دی باہ پھڑ کے آندا علامہ صاحب تسی اگے بیٹھو. مینوں آندا منڈیا تو مگر لمک جا, تو لمک جا مگر. وہ میں ٹوپی لا کے ڈول جو بھی پا لی. وہ مینوں ہن میں ٹوپی تے لا لی پر داڑھی تے نہیں لا سکدا. وہ مچھاں پست تبلیغی جماعت دیوبندیاں لا انہوں خلیہ معلوم ہوئے, وہ ٹیسٹر لا دے مینوں, اے مولوی تے نہیں. پھر علم دے لشکارے پائے, میں کیتا ہے, میں عراقوں پڑھیا, میں ایرانوں پڑھیا, تے تو کی کیتا ہے؟ میں کہا میں توڑا علاج ہی کیتا ہے. میں کی کیتا ہے, میرے پلے کیڑی شاید. اچھا وہ کہنے لگا جے سارے مولا علی نو مان لیں دے تے رولے پینے ہی نہیں سن. میں کہا صحابہ کرام نے جنوں منیا نمبر تے پھر اودا ہی ہے نا. صحابہ کرام نے پہلی بیعت کدے ہاتھ دے اوتے کیتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور آؤ تم امام بارگاہ کی بات کرتے ہو. ہمارے گجرانوالہ کا ڈی سی رہا ہے محمد امین گزشتہ سالوں میں, تو اس نے جامعہ محمدیہ میں ایک دو جمعہ پڑھا, مجھے بھی بلا لیا. وہاں پہ امام بارگاہ کی اجازت کی بات چل رہی تھی. مجھے کہتا ہے افسا بھی اجازت ہونی چاہیے. میں بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. میں کیوں؟ میں کہا مولا علی نے ساری نمازاں ابو بکر عمر عثمان دے پیچھے پڑھیاں نے نا, بھائی ماننوں بکری لوڑ ہی کی. اگر علی کو مانتے ہو تو پھر الگ بنانے کی ضرورت نہیں. بتا مولا علی نے 24 سال نمازیں کن کے پیچھے پڑھی؟ ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے پڑھی. میں نے کہا لگا انہاں تے سارے نہیں چھڑ دیتا. اور میں کہا پاپیا بڑیاں ڈگریاں میں گنائیاں نہیں, تو میں تینوں قرآن دی صرف ایک سورت دا ترجمہ پوچھا لگا. یقین جانو منہ جی میں زپ بج گئی. پشاور تک پھر دند پیٹ کے نا این بیٹھا رہا, ترجمہ بھی نہیں سو دسیا. اور جب یہ آئے مہینہ محرم کا صدر کا اسٹیکر پر اس سورت کا ترجمہ لکھ کر لگا اس کے دروازے پہ, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین. دین دے وچ کنے فوج نہیں پا جی, نا فوجاں دیاں فوجاں, فوجاں دیاں فوجاں.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے چند دن قبل یہ صورت نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کو کہا واللہ لا اعلم قدر بقائی فیکم، اب مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے دن تمہارے اندر زندہ رہوں، کیونکہ جب دین غالب آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اٹھا لیتا ہے۔ اس نے چھٹا سوال کیا، ہرقل بادشاہ نے، اس نے کہا اچھا کیا کبھی کسی نے خدا دی قسم آج صحابہ کرام، اس نے کہا کیا کبھی کسی نے ناراض ہو کر اس کا دین چھوڑا ہے؟ خدا دی قسم میں نہ ابو سفیان تیری عظمت تے تیری سچائی نو بھی سلام ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں لا، جان چھوڑ دیتا ہے پر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتا۔ 10 کسے صحابی نے 23 سالہ دور نبوت روٹی دی وجہ تو مصطفیٰ دا دین چھڑیا ہو گیا، کملیا گلاں کرنا ہے۔ 7واں سوال، حل یکذب، ہائے ہائے ہائے، حل یکذب، قبوری سارا مذہب، رافضیوں کا سارا مذہب پورے کا پورا جھوٹ پر کھڑا ہے اول سے آخر۔ اس نے کہا حل یکذب، بتا کبھی آمنہ کے لال نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں لا، ساری زندگی کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ اس نے کہا حل یغدر، کبھی دھوکہ دیا؟ اور اہل حدیث نے اس بات کو دین مانا، ہمارے اکابرین نے ان راویوں کی روایت کو بھی نہیں لیا۔ دیکھا دامن پھیلایا ہے، جانور کو پچکارا، قریب آیا، جولی چھوڑ دی، خالی تھی، کہا اس بندے کی بھی روایت کو قبول کرنا نہیں۔ جنہ جانوراں نو دھوکھا دیتا ہے اساں انہاں دی روایتاں بھی قبول نہیں کیتی۔ تے ایڈے ایڈے وڈے جھوٹ مار دے نے چکوال جی نبی پاک آ کے پیر لا گئے نے 6 فٹ دا پیر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تے دنیا کملیاں دی طرح ٹوٹ پیندی ہے، ٹکٹاں لگ جاندیاں نے، اودی روٹی چل پیندی۔ اس نے 9واں سوال کیا، اچھا بتا کبھی جنگیں ہوئی ہیں؟ حضرت ابو سفیان انصر ہے تے میں دشمن تے کریا وا تریفہ ہی تریفہ، کوئی موقع ویر چو نال بندے اور بھی سن، انہاں جاندے قابو کر لینا سی، لے بھائی تو کی کرتا ہے؟ کہتے ہیں کوئی موقع بیر ڈالنے کا نہیں مل رہا تھا۔ اس نے 9واں سوال کیا، جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں؟ ہاں ہوئیاں نے۔ اب جنگ بندی کا معاہدہ تھا، فرماتے ہیں میں نے صرف یہ کلمہ کہا پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا کریں، پتہ نہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا کریں۔ اور خدا دی قسمیں اللہ نے ابو سفیان دے اس کلمے دا بھی مول پا لیا، براتم من اللہ ورسولہ للذین آہدتم من المشرکین۔ رب نو پتا سی ایسی قوم نے آنا ہے کہ جنہیں ابو سفیان دی دشمنی چھدو ودنا ہے، اللہ نے آیتیں نازل کر دی، اس کے خدشے کو قرآن بنا کے مصطفیٰ پر نازل کر دیا کہ صحابیت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے کہا دی حالہ نو پتا ہے ایسی کہ نبی پاک معاہدے توڑ دے نہیں، اللہ نے کہا سونے مصطفیٰ توڑ معاہدے۔ اس نے 10واں سوال کیا، ماذا یقول، کیا کہتا ہے؟ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا ویأمرنا بالصدق والصلاة والصلة والعفاف۔ بندگی کس کی کرنی ہے؟ ایک رب کی، نمازاں 5۔ اس نے کہا سونا، اور جس کی یہ صفات بیان کی ہے کاش میرا رب مجھے موقع دے میں اس کی جوتیاں سیدھی کروں۔ اور یہ بھی سن، آج جس جگہ پر میرا ملک یہ تاج و تخت ہے، ان قریب وہ اس جگہ کا بھی مالک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب تمہارے گھروں کے اندر مسلک اہل حدیث ہوگا، توحید رب کی ہوگی، عظمت مصطفیٰ کی ہوگی، سلیبس کتاب و سنت ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔